عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعے روزے کی فرضیت اور روزے کے فدیے کے مسائل پر ہم نے بات کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز روزے کی حکمت اور روزے کی فضیلت یا استقبال رمضان کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے رمضان کی آمد ہے، بچے بچے کو معلوم ہے اور ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی روزہ کب ہے، رمضان کب آ رہا ہے، کتنے دن رہ گئے ہیں، کیا ترتیب ہے۔ جس طرح اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آئے تو جس طرح کا مہمان ہو ہم اس طرح کا پروٹوکول کرتے ہیں، ہم اس طرح کا اس کا استقبال کرتے ہیں۔ مہمان اگر روز آنے والا ہو تو آ جائے، کوئی بات نہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی روز کا کام ہے، آ رہا ہے۔ اگر مہمان ہفتے کے بعد آئے تو کیفیت اور ہو جاتی ہے، مہمان مہینے کے بعد آئے تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، اگر مہمان سالوں کے بعد آئے تو ہمارا اس کو ملنے کا انداز، اس کے استقبال کا انداز اور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا یہ مہمان رمضان المبارک، یہ اللہ کا مہمان ہے جو ہماری طرف اللہ نے بھیجا، آ رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس مہمان کے آنے تک ہمیں زندگی نصیب فرمائے، اور سال بعد آ رہا ہے تو ہمیں اس کے استقبال کے لیے بھی ویسا ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ مہمان بڑے دنوں بعد آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے کہ اس مہمان کا اچھا استقبال ہو، اس کو اچھی طرح گزاریں کہ جب یہ گزر کے جائے تو اس کے گزرنے کے بعد جو پیارے حبیب نے خوشخبری دی ہے وہ پوری کی پوری نوعید ہمیں اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ رمضان کا معنی ہے جلانا، رمضان کا لفظی معنی کیا ہے؟ جلانا۔ انسان، حضور نے فرمایا، روزہ رکھتا ہے تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اس کے پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو جلا دیتے ہیں، ختم۔ پھر اگلے دن روزہ رکھا ویسا، پھر تیسرے دن روزہ رکھا ایسے، یہاں تک کہ آخری دن آ جاتا ہے، آخری رات۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آخری رات اللہ رب العزت یہ اعلان فرما دیتے ہیں، میرے بندے جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے اس کی راتوں کو قیام کیا، جاؤ میں نے تمہیں جہنم سے بری کر دیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس مہمان کا استقبال اچھا کرنا ہے۔ انشاءاللہ رمضان آئے گا، گفتگو چلتی رہے گی۔ ہم نے پچھلے جمعے میں فرضیت پر بات کی تھی کہ روزہ کب فرض ہوا، حضور نے پہلا روزہ کب رکھا تھا، پھر اس کے بعد کون سا حکم آیا، اس کے بعد پھر رمضان کے مہینے کا حکم کب آیا، کیسے آیا، اس میں کیا مسائل ہیں۔ الحمدللہ پچھلے جمعے تفصیلاً بیان ہو گئے ہیں۔ آج رمضان کے روزے کی حکمت، روزے کی حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلے روزے کی حکمت ضبط نفس، اپنے نفس پر کنٹرول، یہ رمضان کی روزے کی حکمت ہے، مجرد روزے کی حکمت کہ اپنے نفس پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ کنٹرول پالنا ہے۔ اب وہ کنٹرول ہم نے کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ یاد رکھیں ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارا نفس ہے۔ گناہوں کا سب سے بڑا سبب کیا ہے جی؟ ہمارا نفس۔ ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے گناہ کرو، گناہ کرتے ہیں۔ نفس ابھارتا ہے جی کیا کرو جی، شراب پیو، پیتے ہیں۔ نفس ابھارتا ہے چوری کرو، چوری کرتے ہیں۔
تو گناہوں کا سب سے بڑا سبب کیا ہے جی؟ ہمارا اپنا نفس. ہمارا اپنا نفس ہمیں ہر کام پر کیا کرتا ہے. حضور نے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ انسان کو گناہ کا حکم دیتی ہی دیتی ہے. اندر کا جو نفس ہے نفس امارہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ اس کو حکم دیتی ہے کہ تم گناہ کر گزرو، نفس مطمئنہ اس کو کہتی ہے یہ نہ کری، یہ کیا تو کام خراب ہو جائے گا. اب اس بندے کی مرضی ہے وہ جس کی بات مانے، جس کی مان لیتا ہے وہ دوسرے پہ غالب آ جاتا ہے، اس کی بات مان کے چلتا رہتا ہے. تو ہمارے گناہوں کا سبب نفس ہے. اب ضرورت تھی اس نفس کو کسی چیز کی مشق کروانے کی، کہ مشق ہو اور جو حرام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے ان سے بچنے کی، اس کو مشق کروائی جائے. جیسے قرآن مجید میں فرمایا ہے اسی کو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والے بن جاؤ، متقی ہو جاؤ. متقی کا مادہ کیا ہے؟ واو قاف یا، وقایکی بچانا، بچنا. ہم دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا. یعنی متقی ہر اس کام سے بچے گا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہر ان حرام کاموں سے بچے گا جن سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، ہر طرح کے گناہ سے یہ کیا کرے گا؟ بچے گا. اب ضرورت تھی اس کو کسی چیز کی مشق کروانے کی. اب مشق تھی کہ اس کو روزہ رکھوایا جائے. اللہ رب العزت نے روزہ دے دیا. بھئی اب تم نے کیا کرنی ہے جی؟ مشق کرنی ہے. مشق کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک تو نے کھانے پینے ہر طرح کے برے کام سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. تو نے بچنا ہے. اب ایسی مشق کہ حلال چیز بھی اگر سامنے پڑی ہے اس سے بھی بچ، اس کو بھی نہیں کھانا. مشق کروائی جا رہی ہے کہ اگر یہ رمضان کا مہینہ گزر بھی جائے حلال تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کو اتنی تو عادت ہو جائے کہ یہ حرام سے بھی بچ جائے. تو رمضان میں اس طرح کی مشق کرائی کہ انسان کے سامنے حلال چیزیں پڑی ہیں. روزہ ہے، یہ کمرے میں گیا، کمرہ کا دروازہ بند کیا، اندر فریج ہے، اچھے اچھے مشروبات پڑے ہیں، لیکن یہ نہیں پی رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. بیوی ہے، حلال ہے، لیکن روزے میں یہ مشق کر رہا ہے کہ میں نے حلال کو بھی نہیں یہ کرنا، تو مشق کر رہا ہے کہ میں حرام سے آنے والے 11 مہینوں میں بچ جاؤں. تو ضبط نفس اللہ رب العزت نے سکھایا. سب سے پہلی حکمت رمضان روزے کی کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھنا ہے. اور میں یہاں بتاتا چلوں، ضبط نفس، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا یہ اور ہے، اور رہبانیت ایک چیز ہے وہ اور ہے. رہبانیت کہ اپنے نفس کو کچل ڈالنا، اس چیز کی اجازت اسلام میں نہیں ہے کہ انسان اپنے کپڑے باندھے، اپنی چیزیں لے اور جنگل میں چلا جائے، رشتہ دار، بیوی، بچے سب کو چھوڑ کے کہے کہ جی میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. اس چیز کی اجازت نہیں. اگر ہم عیسائیوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں حضرت عیسیٰ کو ماننے والے کئی راہب ایسے ملتے ہیں اور انہوں نے حدیں کراس کر دی کہ انہوں نے اپنے نفس کو کتنا کچلا. لیکن دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. دین اسلام اعتدال پہ چلنے والا دین ہے. بھئی اعتدال پہ چلو. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر عبادت کا اتنا غلبہ ہوا کہ یہ صحابی روز روزہ رکھنا شروع کر دیا. روز روزہ، روز روزہ، اور روز راتوں کو قیام.
ساری رات قیام اور سارا دن روزہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، حضور نے بلایا، حضور نے فرمایا عبداللہ کیا ایسے ہی ہے جیسے مجھے خبر ملی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے جی، کہ میں سارے دن روزہ رکھتا ہوں اور پھر سارا دن کیا ساری رات اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تفعل ھذا ھکذا، اے عبداللہ اس طرح نہ کرو، وَإِنَّ النَّفْسَ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ حضور نے فرمایا بھائی تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے ملنے والے مسلمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ایسا نہ کرو کہ تم سارا ہفتہ سارا مہینہ روزے رکھتے رہو اور افطار نہ کرو، ساری رات عبادت کرتے رہو، تمہاری بیوی کا بھی حق ختم ہو گیا، تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ختم ہو گیا، تمہیں ملنے والے رشتہ داروں کا بھی حق ختم ہو گیا۔ عبداللہ ایسا نہ کرو، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نیک اعمال کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑھ جائیں کہ ملنے جلنے والوں سے اپنے آپ سے کیا ہو جائے، بیزار ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے دین میں۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سب سے بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، افطار کرتے تھے۔ فرمایا یہ سب سے بہترین ہے۔ اور ہم حضور کا عمل دیکھیں تو ہفتے میں 2 دن روزے رکھتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو، اور ایام بیض کے بھی روزے رکھتے تھے، 13 14 15 رکھیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھنا شروع کر دیں کہ آپ سکڑ جائیں، کہ آپ کی جان میں جان ہی نہ رہے۔ ایسا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو کیا تھا جی؟ پہلا روزے کی حکمت ضبط نفس، اپنے نفس پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول پانا ہے، نفس پہ کنٹرول۔ اور دوسری حکمت فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے رمضان کا پھر پورا مہینہ کیوں دے دیا اور پھر قیامت تک کے لیے دے دیا؟ کیا وجہ تھی؟ مہینوں کا سردار رمضان، اور دنوں میں سے ہفتے کے دنوں میں سے جمعے کا دن سارے دنوں میں سے سردار، اور مہینوں میں سے سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ رمضان کیوں دے دیا؟ پھر اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ رمضان اس لیے بھی سب سے افضل ترین ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا، ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ اور دوسرا پھر اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر بنا دی کہ جس آدمی نے اس رات کو قیام کر لیا 80 سال کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر۔ اور وہ اگر کوئی بندہ، بہت آسان ہے، تلاش کرنا چاہے 5 راتیں، رمضان کی 5 راتیں، ویسے مسلمان کا تو یہ حق ہے کہ وہ ہر رات میں کیا کرے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ وگرنہ آخری لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے میں کیا ہے؟ 21 23 25 23 اور 29 ان راتوں میں جس بندے نے قیام کر لیا اس کو 80 سال کی بے ریا عبادت کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ رات بھی رمضان المبارک میں رات ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ رب العزت نے پھر مشق کروانے کے لیے کیا کر دیا جی؟ روزے کا مہینہ دے دیا کہ تم مشق کرو۔ ان مہینے میں حلال سے بھی بچنا ہے آپ نے، حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن پھر جب اس کی مشق ہو جائے گی، یہ گزر جائے گا، تمہاری عادت ہو جائے گی، پھر دوسرے مہینوں میں تم نے حرام سے بچنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم رمضان کے روزے کی فضیلت، کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ بہت زیادہ احادیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ چند ایک احادیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی،
کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور اجر کی نیت سے کہ اللہ رب العزت مجھے رمضان کے روزے کی وجہ سے اجر عطا فرمائیں گے، فرمایا اللہ رب العزت جب یہ روزہ رکھ لیتا ہے پھر یہ روزے کے مہینے سے گزر کر کے جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں وضاحت کرتا چلوں ان سارے گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ اس خوش فہمی میں نہ رہیں ہم، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو حضور نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ انسان توبہ کے ساتھ معاف کروا سکتا ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے، توبہ کرنی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 10 سے لے کے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ آج کل نفل پڑھیں گے تو 2 نفلوں کا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ رمضان کے مہینے میں 2 نفل پڑھیں گے تو 2 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ یہ رمضان کی برکت ہے، ایک نیکی کریں گے اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کے اس کا ثواب 700 گنا تک عطا فرمائیں گے۔ 1 روپیہ صدقہ کریں گے رمضان میں 700 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، انسان ہر نیکی جو کرتا ہے، نماز پڑھی، روز حج کیا، نیک اعمال کیے، صدقات خیرات کی، ہر عمل کا بدلہ حضور نے فرمایا جنت ہے، لیکن روزہ واحد عمل ہے جس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ اللہ ہے، اللہ خود عطا فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ دیکھیں اگر مثال کے طور پہ یہاں بستی میں سے کوئی غریب بندہ یہ کہے کہ قاری صاحب آپ میرا یہ کام کریں تو میں آپ کو کچھ دوں گا، تو ظاہر سی بات ہے میں اس کی حیثیت کو دیکھ کے اپنے دل میں تمنا لاؤں گا کہ یار غریب بندہ ہے کچھ دے دے گا۔ اور اگر محلے کا کوئی بڑا آدمی مجھے کہے کہ جی آپ یہ میرا کام کر دیں تو میں آپ کو کیا کروں گا کچھ دوں گا، تو میری امید بڑھ جائے گی، جی یہ امیر ترین بندہ ہے تو کچھ مجھے اچھا ہی دے گا۔ اور اگر شہر کا کوئی بڑا بندہ یہ اعلان کرے کہ جی آپ یہ کام کریں آپ کو میں کچھ دوں گا، تو ظاہر سی بات ہے میری امید اور بڑھ جائے گی کہ یہ بڑا شہر کا بڑا بندہ ہے۔ اور اگر کوئی دنیا کا امیر ترین بندہ یہ کرے تو کتنی یہ بڑھ جائے گی میری امید، یار اور کچھ نہیں کرے گا، بڑی گاڑی دے گا، یار بڑا گھر دے گا، امید خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ قربان جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا جو روزہ رکھے گا اس کا بدلہ میں اللہ خود عطا فرماؤں گا۔ اب اگر ایک محلے کا امیر آدمی یہ بات کرے کہ میں اس کے لیے کچھ دوں گا تو امید بڑھ جاتی ہے۔ وہ اللہ جو دنیا جہان کے خزانوں کا مالک ہے وہ خود اعلان فرما رہا ہے تم روزہ رکھو اس کا بدلہ تمہیں میں خود عطا فرماؤں گا، تو سوچیں اس کا بدلہ وہ کتنا عطا فرمائے گا، وہ کیا عطا فرمائے گا، اور کتنے بڑے خزانے ہیں اللہ کے پاس۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر اول انس لے کے آخر انس تک، یعنی پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، سب کے سب لوگ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی اپنی ضرورتیں رکھیں، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، سب مانگیں، اللہ سب کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اللہ کے اتنے خزانے ہیں، اس کے خزانے میں سب کو سب دینے کے بعد بھی اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جس طرح ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈالیں اور پھر نکال لیا جائے، جتنا پانی اس کے ناکے میں لگے گا اتنا کمی اللہ کے، اتنی بھی کمی اللہ کے خزانوں میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ تم روزہ رکھو، اس کی جزا تمہیں میں خود عطا فرماؤں گا۔ تو ہم خود سوچیں کہ اللہ نے دینی ہے، کسی عام آدمی نے نہیں، تو اللہ کتنا عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ ضرور رکھیں، ضرور روزہ رکھیں، روزے کو نہ چھوڑیں، بہانے نہ بنائیں کہ جی مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، فلاں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں مجبوری ہے تو اس کی اجازت تو میرے اللہ نے بھی دی ہے، لیکن بغیر عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بغیر عذر کے اگر کسی نے روزہ چھوڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بندے نے بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر اس کو قیامت تک عمر ملے اور وہ قیامت تک روز روزے رکھتا رہے، تو اس کو اس فرض روزے کے برابر ثواب نہیں ملے گا، چاہے ساری زندگی روزے رکھتا رہے، جتنا اس کا ثواب ہے۔ اس لیے روزے کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اور روزہ رکھنے کیا کمال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے، ایک دروازہ خاص طور پہ روزے داروں کے لیے، باب الریان، کہ روزے دار جب آئیں گے، جس طرح ہم مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، میرا اللہ اس جنت کے اس دروازے کو کھول کے فرمائے گا، فرشتوں ہٹ جاؤ، آج میرے روزے دار آ رہے ہیں، ان کا استقبال میں خود کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت خود استقبال فرمائیں گے روزہ رکھنے والوں کا۔ اور آج میں اور آپ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یار میں کچھ ایسا کروں کہ یہ جو محلے کا فلاں بندہ ہے یہ میری سفارش کرے اگر کوئی مشکل وقت آ پڑے، ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ کل قیامت کی صبح حضور میری سفارش کرے یا کوئی ایسی سفارش کرے۔ سچے سفارشی کون ہیں؟ حضور نے خود فرمایا، الصوم والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن اس آدمی کی اللہ کے سامنے سفارش پیش کریں گے۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور اس نے روزہ رکھا تھا، میری وجہ سے یہ کھانے پینے سے ہر طرح کے گناہ سے رکا رہا، اللہ اگر میں تیرا ہی روزہ ہوں، تو نے ہی مجھے اس کے اوپر لازم کیا تھا، تو اللہ میں یہ کہتا ہوں میں اس وقت تک آپ کی بارگاہ سے نہیں جاؤں گا جب تک تو اس بندے کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ حضور نے فرمایا جب تک اللہ اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے، یہ روزہ اللہ کی بارگاہ سے ہٹے گا نہیں، اس رکھنے والے کو کیا کرے گا؟ جنت میں بھیجوا کے پھر جائے گا۔ اور فرمایا اسی طرح قرآن ہے، یہ کہے گا اللہ یہ دن کو تو روزہ رکھتا تھا، رات کو تھکا ہوتا تھا، ہارا ہوتا تھا، یہ پھر بھی کھڑا ہو کے تراویح میں مجھے سنتا تھا، یا یہ بیٹھ کے مجھے پڑھتا رہتا تھا۔ اللہ اگر میں تیرا کلام ہوں اور تیرا ہی ہوں، اللہ پھر میں اس بندے کے لیے سفارش کرتا ہوں، اللہ میرے حق میں، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ حضور نے فرمایا تب تک قرآن ہٹے گا نہیں جب تک اس بندے کو اللہ جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ تو اس لیے قرآن کو اور روزے کو اپنے لیے سفارشی بنائیں۔ اب آپ خود سوچیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، پچھلے رمضان سے لے کے اب تک بتانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 سال گزر گیا، 2 دن رہ گئے، 3 دن، میں نے کتنے قرآن پاک ختم کیے؟ ناراض نہ ہوئیے گا، بس اپنے آپ کو میں نے کہنا ہے کہ میں نے پچھلے رمضان سے لے کے اب تک کتنے قرآن ختم کیے۔ کیا میں مسلمان ہوں؟ اگر میں نے ایک بھی نہیں کیا نا تو یاد رکھو یہ اللہ کا پیغام ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ اگر بیٹا خط لکھتا رہے، خاوند خط لکھتا رہے اپنی بیوی کو
اور سالوں بعد آئے اور اسے کہے تو نے تو میرے ایک بھی خط کا جواب نہیں دیا، میں تو خط بھیجتا رہا، وہ بیوی کہے خاوند صاحب محبت تو بہت کرتی ہوں آپ سے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا آپ کے خط کے پڑھنے کا، تو بتائیں اس خاوند کو کتنی دکھ ہوگا کہ اس کو میں نے اتنی محبتوں سے کیا کیا، خط لکھا، اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا میرے لیے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے اپنا پیغام تمہارے لیے قرآن بھیجا تھا، کیا سال سال گزر جاتے تھے، تمہارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا کہ تم قرآن کو اٹھا کے پڑھو، میرے آئے پیغام کو دیکھو بھی صحیح۔ قرآن تو وہ کتاب ہے، پڑھنا تو ثواب ہی ثواب ہے، اگر آپ دیکھیں گے بھی صحیح تو یہ ثواب سے خالی نہیں۔ اب قرآن مجید کو، ایک قرآن پاک کو رمضان میں ختم کرنا، آخری بات، ختم کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے۔ رمضان میں الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب لوگ ساری نمازیں پڑھیں، ویسے مسلمان ہیں، ہمارے اوپر فرض ہیں، نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی، لیکن رمضان میں ہماری ایک عادت بن جاتی، ہم آ جاتے ہیں مسجد میں۔ اگر آپ پورے رمضان میں ایک قرآن پاک ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج نسخہ سن لو، آرام سے قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ فجر میں آئے قرآن پاک کے 2 پیج پڑھ لیں، ظہر میں آئے قرآن کے 2 پیج پڑھیں، عصر میں آئے 2 پیج پڑھیں، مغرب میں آئے 2 پیج پڑھیں، عشاء میں آئے 2 پیج پڑھیں، مہینے بعد قرآن مکمل ہو جائے گا۔ 2 پیج پڑھ لیں، کیا اتنا بھی ٹائم نہیں ہے؟ 2 پیج ہر نماز میں پڑھیں تو مہینے میں قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی زیادہ کرتا ہے وہ 4 پیج کر لے، رمضان میں 2 قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں، ہر نماز میں کیا کر لے، 4 پیج پڑھ لے، رمضان مکمل ہوگا، 2 قرآن بھی مکمل ہو جائیں گے۔ اب اس سے کوئی سستا نسخہ نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ رب العزت